الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک مرتبہ سب بآواز بلند پڑھ لیجئے درود شریف۔ یوں لگتا ہے مجھے تو میں نے ایک دن بیان کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر ہمیں کچھ رسپانس اچھا نہیں مل رہا تھا، تو میں بھی آخر میں کہہ کر آ گیا تھا۔ میں نے تو وہاں بیان کیا ہے، مجھے ایسے لگ رہا تھا جس طرح میں قبرستان میں کھڑا ہوں۔ جب درود میں نے تو آپ سے کبھی نہیں کہا کہ آپ سبحان اللہ کہا کریں، کبھی کہا ہے میں نے بیان دوران بیان؟ میں نے کبھی نہیں کہا، یہ تو آپ کے ذوق پر ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بیان کرتا ہوں تو تب آپ سے کہتا ہوں۔ وہ کیوں کہتا ہوں کہ اللہ نے خود اپنے محبوب کی معراج بیان کی تو پہلے سبحان اللہ کہا، اور دوسرا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کرتا ہوں تو تب بھی کہا کرتا ہوں کہ سبحان اللہ کہا کریں، کیونکہ رب نے اپنے محبوب کا حسن بعد میں بیان کیا ہے، پہلے رب نے قسمیں اٹھائیں، اور امتی کے سامنے جب یہ باتیں بیان ہوں امتی خاموش ڈھیلا بیٹھا رہے۔ اور تیسرا، جب بھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں، اور میں یہاں کی بات نہیں ہے، جہاں جاتا ہوں یہ بات کہتا ہوں، جہاں جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے میں درود شریف کے حوالے سے بات کرتا ہوں، تو یہاں پر خاموش ہونا ہمارا بنتا ہی نہیں۔ ہم تو پھر بڑے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، غاروں میں حضور ہمیں نہیں بولے، دنیا میں حضور ہمیں نہیں بولے، راتوں کی تنہائیوں میں حضور ہمیں نہیں بولے، جسم بظاہر اس جسم سے جان نکل گئی، بظاہر قبر کے اندر حضور ہمیں نہیں بولے، پنکھے لگے ہیں، فرش ہے، چھت بھی ہے، اور یہاں ہم حضور کو بھول جائیں۔ تو اس لیے میں تھوڑا جذبات میں بھی آ گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر تو کسی نے کہا تھا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایسے کیا کرو، جب درود شریف کی باری آئے نا تو ساتھ دیکھنے والے تمہیں دیکھ کر یہ کہیں یہ تو پاگل بیٹھا ہوا ہے، مستانہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو برائے مہربانی یہ پھر میں تھوڑا نا وہ ہو جاتا ہوں، تو اس بات کو آپ، اور ویسے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور سن کے بھی جو درود نہ بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو حضور نے فرمایا تو تجھ سے بڑا کنجوس کوئی نہیں، اس امتی سے بڑا کنجوس کوئی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کسی کے جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مدینے والے محبوب پہ درود بھیجتا ہے، اس امتی سے امیر اس کائنات میں کوئی امتی ہے ہی نہیں۔ پڑھا کریں جب بھی نام آئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آوازوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب القدر سامعین زیباکار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ میں ان لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں جن لوگوں میں جان بھی موجود ہے، اب پتہ چل رہا ہے۔ حدیث مبارکہ سماعت فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے عظیم دن، یعنی تمام دنوں کا جو سردار دن ہے وہ جمعۃ المبارک ہے، اور اس جمعے کی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے والد حضرت آدم کو اللہ تعالی نے اسی دن پیدا فرمایا، اور اس جمعے کی فضیلت یہ ہے
اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن سور میں پھونک ماری جائے گی اور جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں جو سردار دن ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن نہ تم کثرت سے مجھ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، باقی دن، مفہوم عرض کر رہا ہوں، باقی دن تمہارا جب تم درود پڑھتے ہو جمعے کے علاوہ دنوں میں تو فرشتے میرے تک پہنچاتے ہیں، پر جب تم جمعے کے دن پڑھتے ہو نا مجھ پہ درود تو میں محمد اپنے کانوں سے سن رہا ہوتا ہوں صلی اللہ۔ کہاں ہم گناہگار، بد کردار، سیاہکار، اور کہاں حضور ہم گناہگاروں کا درود اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ تو محبت سے پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چند باتیں اسی حوالے سے میں کرنا چاہوں گا۔ 9 اور 10 محرم کو خاص نسبت حاصل ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سارے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، سارا زمانہ بلکہ قیامت تک آنے والے زمانے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، لیکن ان دنوں کو خاص نسبت حاصل ہے۔ آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ یہ سب میں اشارہ دوں گا کیوں نہیں دیا، کیونکہ یزید کے کرتوت ہمارے سامنے تھے۔ شرابیں، نچوانا عورتوں کو، اور پھر جو ہے مدینہ المنورہ میں گھوڑوں کو لا کر باندھ دینا، کیا کیا معاملات اس نے نہیں کیے تھے۔ گناہگار تھا، سیاہکار تھا، اعلانیہ گناہ کرتا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نواسے رسول امام حسین کا ہاتھ کیسے جا سکتا تھا یزید کے ہاتھ میں؟ ظالم تھا وہ، مسلمانوں کا قاتل تھا۔ امام حسین نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کسی نے کہا تھا کہ ظالم کا اگر کچھ لوگ اس بات کی تہ تک پہنچ جائیں، میں تو بات کر کے آگے چلا جاؤں گا، ظالم کا ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ جو شخص کہے نا ظالم ظلم کرنا اور وہ کہے یار چھوڑو بس یار یہ ظلم کرتا رہے گا، ہم کہیں گے پھر ظلم کرے گا، میاں تو اس کا ظلم سہ رہا ہے تو یہ اور بڑھ کر تجھ پہ ظلم کر رہا ہے نا، یہ ظلم کر رہا ہے، تو آجا میدان میں کربلا میں جس طرح امام حسین آئے تھے، پھر تو آجا نا اس ظالم کے سامنے کھڑا ہو۔ زمانہ جب تک رہے گا جس طرح امام حسین کا نام زندہ ہے، تیرا بھی اسی طرح زندہ رہے گا۔ تو اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اسی وجہ سے آج ہم تھوڑے سے دنوں کے لیے شہر مدینہ میں جاتے ہیں، اللہ کے گھر کعبہ میں جاتے ہیں، وہاں سے آنے کو کسی کا دل کرتا ہے؟ بلکہ وہاں تو سب گنبد کو دیکھ کر لوگ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں، مالک یہاں ہی جان نکال دے، اب جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اور جو امام شہر مدینہ میں پلے ہوں اور نبیوں کے امام کے کاندھوں پہ کھیلے ہوں، زلفوں سے کھیلے ہوں، وہ امام جس امام کے گھر کا دروازہ ہی مسجد نبوی میں کھلتا ہو، وہ امام اسی وجہ سے شہر مدینہ کو چھوڑ دیا۔ 8 ذی الحج کو امام حسین نے کعبہ چھوڑے، حاجی آتے ہی مینا میں 8 ذی الحج کو ہیں حج کرنے کے، اور امام حسین 8 ذی الحج کو اپنے نانا کا دین قیامت تک رہنے کے لیے، بچانے کے لیے وہاں سے کیا ہو رہے ہیں؟ 8 ذی الحج کو وہاں سے نکل رہے ہیں اور کربلا کے میدان میں جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو دیکھ کر دعائیں مانگا کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ یہ میرا شہزادہ ہے، یہ کربل کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے نا دعائیں مانگا کرتے تھے، دعائیں، پتہ ہے کیا؟ کہ مالک میرے حسین کو صبر عطا فرما، اور مالک صبر پر میرے حسین کو عظیم اجر عطا فرما۔ یہ دعائے رسول تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دعائے رسول کا نتیجہ کیا نکلا؟ رب نے ایسا صبر دیا، ایسا صبر دیا۔ جوان بیٹے کی لاش اٹھانا یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جوان بیٹے کی، سارا خاندان امام حسین کی آنکھوں کے سامنے لٹ رہا ہے، اور امام حسین کا صبر کیا ہے کہ جوان علی اکبر، اللہ اکبر، جوان علی اکبر کی لاش امام حسین کے ہاتھ میں، باپ اٹھا رہے اپنے جوان بیٹے کی لاش کو۔ باپ تو یہ دعائیں مانگتا ہے کہ مالک مجھے یہ میرے جوان کندھا دیں، مالک کبھی ایسا وقت نہ لانا کہ ہم اپنے جوان بیٹے کو کندھا دے رہے ہوں۔ باپ یہ دعائیں مانگتے ہیں، لیکن کربلا کی سرزمین پر جوان علی اکبر کو امام حسین اٹھا رہے ہیں، اور صبر کتنا ہے، اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، مالک یہ ننھی سی جان بھی، یہ ننھی سی قربانی بھی حسین ابن علی کی قبول فرما لے۔ علی اصغر 6 ماہ کے ہیں، 6 ماہ کے، اور باپ حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر کے گلے میں تیر لگتا ہے، اور امام حسین کی آنکھوں کے سامنے ہاتھوں میں 6 ماہ کے علی اصغر دم توڑ رہے ہیں۔ وہ بچے کی جان نہیں نکلتی، وہ باپ کی جان ہی نکل جاتی ہے۔ اور صبر کیا ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا کر کیا کہتے ہیں، مالک حسین ابن علی کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما لے۔ پھر خاندان رسول کی وہ پاک عورتیں، وہ ہماری مائیں اور وہ بیٹیاں جن کے بارے میں رب نے قرآن میں جن کی شان بیان کر دی، ان کی عزت کو بھی یزیدیوں نے پامال کیا، عزتیں خراب کی، گھوڑوں کے ساتھ لاشوں کو باندھا گیا اور پھر وہاں دڑایا گیا، کیا کچھ اس نے نہیں کیا۔ اس کے باوجود امام حسین کربلا کی میدان میں گھوڑے پر سوار ہو کر آتے ہیں اور یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، اور آخر میں امام حسین، راوی نے نا کہا کہ جب میں نے امام حسین کا جسم دیکھا نا تو 113 سوراخ تیروں کے تھے، اور 33 سے زیادہ زخم نیزوں کے تھے، اور کئی زیادہ زخم تلواروں کے تھے۔ لیکن امام حسین کا صبر کیا ہے کہ یزیدیوں نے جب میرے امام پر تیر برسائے، نیزے برسائے، تلوار مارے، تو جب میرے امام گھوڑے سے زمین کی طرف آتے ہیں تو اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ لیتے ہیں، اور آخری لفظ کیا ہے، اللہم رزن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ مالک ساری زندگی یہ حسین تیری رضا پہ راضی رہا، تیر لگے، نیزے لگے، مالک تلواریں لگیں، مالک میرے سامنے میرے جوان بیٹے چلے گئے، شہید ہو گئے، میرا خاندان سارا اجڑ گیا، دیکھ مالک آج حسین جسم پر زخم ہی زخم ہے، پر مالک دیکھ حسین نے پیشانی تیری سامنے جھکائی اور مسکرا کر تجھے ہی پکار رہا ہے، مالک ایک مرتبہ تو کہہ دینا کہ تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ عاشق نے نقشہ کھینچا کہ اس پیاسے پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے، حسین کے سجدے کا عجب انداز ہے، یارو حسین نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو خود ناز ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
یا نعرے کا جواب ایسے دیتے ہیں، ایسے دیتے ہیں، آپ پھر میرے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ ہم حسین والے نہیں ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ ثبوت دیں نا ذرا، نعرے تکبیر، ہاتھوں کو سب اٹھا لیں۔ آج یہ ہاتھ، اگر پتہ نہیں یہ ہاتھ کہاں کہاں اٹھتے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا جو نیچے رکھے وہ عاشق رسول نہیں ہے، وہ مجھ سے اچھا بڑا عاشق رسول ہو سکتا ہے، میں یہ فتوے نہیں لگاتا، لیکن ثبوت تو دے دینا یار۔ یہ ہاتھ کہاں کہاں نہیں اٹھے ہمارے۔ اللہ کے نام پہ اٹھ رہے ہیں، یہ بری بات ہے۔ حضور کے نام پہ اٹھ رہے ہیں، بری بات ہے۔ علی شیر خدا کے نام پہ اٹھ رہے ہیں، بری بات ہے۔ حسین ابن علی کے نام پہ اٹھ رہے ہیں، بری بات ہے۔ اور یہ جو شرم ہے نا، یہ شرم ہمیں سینما میں جا کر اپنی فیملی کے ساتھ نازیبا فلمیں دیکھ کر یہ شرم نہیں آتی، مسجد میں آ کر یہاں پر ہمیں شرمیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ شرم ذرا نکالیں، سارے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دیں۔ نعرے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، حسینیت۔ ہم حسین والے نہیں، ہم کیا ہیں؟ حسین والے۔ ہم کیا ہیں؟ تو نعرے کا جواب ایسے دیتے ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔